الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن فی الناس بالحج صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے حج کی فضیلت۔ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے 12واں مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، یعنی کہ حج والا مہینہ۔ اس مہینے میں خوش نصیب لوگ حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یعنی کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمہ زبان کی اور ہر وقت کی عبادت ہے، نماز پنجگانہ اور جسم کی عبادت ہے، روزہ جسمانی اور سالانہ عبادت ہے، زکوٰۃ سالانہ اور مالی عبادت ہے۔ اسی طرح حج پوری زندگی میں ایک بار کی عبادت ہے، اور ساری عبادتوں کا خلاصہ گلدستہ حج ہے۔ حج صاحب استطاعت پر فرض کیا گیا ہے۔ حج امت محمدیہ کے ہر اس فرد پر، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی علاقے کا باشندہ ہو، عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے، جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حج نہ کرنے میں بہت سخت گناہ ہے، اور یہاں تک کہ بے ایمان ہو کر مرنے کا ڈر ہے۔ حج کی فرضیت میں مرد اور عورت کا ایک ہی حکم ہے، جو راہ کی طاقت رکھتا ہو اس پر فوراً حج فرض ہے، یعنی کہ اسی سال، اور اب تاخیر کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، یعنی کہ تاخیر گناہ ہے۔ عورت کا محرم کو ساتھ لیے بغیر سفر کو جانا حرام ہے۔ حج ایک عاشقانہ فقیرانہ عبادت ہے۔ آپ مناسک حج کو دیکھیں کہ بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، شیطان کو کینکر مارنا، میدان عرفات کی حاضری، منع کی قربانی، یہ سب مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یادگار ہے۔ اللہ رب العزت نے مناسک حج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاشار بیوی حضرت حاجرہ اور فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام منسوب فرمایا۔ قیامت تک آنے والے حجاج اور زائرین انہی کی تلقین کرتے ہوئے مناسک حج ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر ملک کا باشندہ ایک ہی لباس میں، جن میں کالے بھی ہیں اور گورے بھی، گندمی رنگ والے بھی ہیں، امیر اور غریب بھی، سب شریک ہوتے ہیں، جن کا لباس اور جن کا نعرہ ایک ہی ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ سارا ایسا بے نظیر اجتماعی مظاہرہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسے اجتماع میں جب عبادت کی جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب میں اجر و ثواب کا پیمانہ ہی توڑ دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حج جس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا گیا ہو، وہ اس طرح حاجی کو پاک و صاف، وہ حاجی اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں، حج سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کمزوروں اور عورتوں کے لیے جہاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حاجی کے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ حج مقبول کا ثواب جنت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کے لیے چلا اور راستے میں مر گیا تو وہ بے حساب جنت میں جائے گا، اور قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ عید الفطر میں نماز عید کی ادا کرنے سے پہلے فطرانہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد مسلمان قربانی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دونوں مذہبی تہواروں کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دعا ہے کہ جو حاجی اللہ تعالیٰ کی حج کی، جن کو اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی، حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج مقبول فرمائے، اور جو ابھی تک اس سعادت سے محروم ہے، مولا کریم انہیں
اپنا گھر اپنے محبوب کا در دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔